بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان تیموری کرائم ورڈ انفو سے. اور ناظرین، جس خبر کے لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں آج، بڑی خبر ہے اور بڑی شرمناک قسم کی حرکت ہے. حرکت کیا ہے ناظرین کہ آرگنائز کرائم ماڈل ٹاؤن یونٹ جو ہے OCU، وہ ایک انکاؤنٹر کرتا ہے شہباز خان نامی شخص کا. ایک جیلا نامی ایک ڈاکو ہوتا ہے، اس کا ساتھی ہوتا ہے. پہلے جیلا انکاؤنٹر ہو چکا ہوا ہے کچھ عرصہ قبل. حسنین حیدر صاحب نے اس کو انکاؤنٹر کیا تھا ماڈل ٹاؤن CIE میں، جو آرگنائز کرائم میں اس وقت انچارج تھے. اور اس کے بعد یہ شہباز خان، اب فیصل شریف صاحب آئے ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا اس کا بتایا یہ ہے کہ ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا، لیکن انکاؤنٹر ہی کیا انہوں نے اس کا، شہباز خان کا. اب ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ مختلف واٹس ایپ گروپس میں، جو ہمارے صحافیوں کے واٹس ایپ گروپس ہیں جن میں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہیں کہ یار ہم خبر، معاشرے کی خبریں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں تاکہ اپنے اپنے ادارے کے اندر ان کو لگایا جا سکے. اور بڑی تصدیق شدہ خبریں ہوتی ہیں یہ. اس میں مطلب یہ نہیں ہوتا ان خبروں کے اندر کہ کوئی صحافی جو ہے وہ جھوٹ بول دے، کیونکہ صحافی کا معیار ہی اس کی سچائی سے ہے. تو ہم لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے ان خبروں کو، میں بھی ان خبروں کو لے کر اپنے ویلاگس کرتا ہوں جو 110% جو ہے کریکٹ ہوتے ہیں. لیکن ایک شخص نے، ہمارے میں سے ایک کالی بھیڑ ہے کہ جس نے دو پارٹیوں کی دشمنی کے اندر، دو پارٹیوں کے آپس میں دشمنی چل رہی تھی، ان کا تنازع چل رہا تھا، ان کے مقدمات درج ہوئے تھے، اور اس شہباز خان کے انکاؤنٹر کے ساتھ ایک پارٹی کے جو افراد تھے ان کی تصاویر لگا کر اس کو اس خبر کے ساتھ نتھی کر کے، جو آرگنائز کرائم یونٹ کے انکاؤنٹر کی تھی، وائرل کر دیا. ہر واٹس ایپ گروپ میں گئی. میرے بہت سارے دوست ہیں، دانش خان صاحب بڑے مستند جو ہے وہ جرنلسٹ ہیں، رپورٹر ہیں، ان کے پاس بھی یہ خبر آئی، انہوں نے بھی اس کو شیئر کیا اپنے واٹس ایپ گروپس کے اندر، اپنے واٹس ایپ چینل پر. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں نے ان تصاویر کو اس خبر کے ساتھ بہت سارے واٹس ایپ گروپ میں شیئر ہوا. بلکہ خالی کہیں یہ خبر نظر ہی نہیں آئی کہ آرگنائز کرائم یونٹ نے شہباز خان کا انکاؤنٹر کر دیا، بلکہ ہر جگہ پر یہ خبر اور یہ تصاویر ساتھ چلتی رہی. میں نے بھی اس پہ ویلاگ کیا. پتہ اس وقت چلا کہ جب مجھے DIG انویسٹیگیشن کے سائبر کرائم یونٹ سے کال آتی ہے اور ایک نوٹس آتا ہے کہ ارسلان تیموری صاحب، آپ جو ہے وہ ہمارے پاس آ کر پیش ہو جائیں، آپ کے خلاف درخواست ہے، آپ کے خلاف حسنین ولد خلیل نے درخواست دی ہے. میں نے کہا یار یہ کون ہے حسنین ولد خلیل؟ میں بڑا پریشان ہوا. اس کے اوپر اس کا نمبر تھا. میں نے اس سے رابطہ کیا. میں نے کہا بھائی آپ نے میرے خلاف درخواست دے دیا، بات کیا ہے؟ اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا جی یہ جو خبر آپ نے دی ہے، آپ نے میری تصویریں لگائی ہیں، میرا CRO لگایا ہے، یہ ساری خبر جھوٹ ہے، یہ ہمارے مخالفین نے جو ہے یہ چلوائی تھی اور آپ نے بھی یہ خبر دے دی ہے. تو آپ بتائیں آپ کو کس نے کہا یہ خبر چلانے کے لیے؟ تو پھر میں نے رابطہ کیا جن ذرائع سے مجھے یہ خبر آئی تھی. تو مجھے پتہ لگا کہ یہ ایک صحافیوں کا ایک گروہ جو ہے وہ ایک مخالف پارٹی، جو اس شخص کی، حسنین کی جو مخالف پارٹی تھی، اس کو سپورٹ کر رہا تھا، اور ان کے ساتھ مل کر اس نے اس قسم کی خبر چلائی. اور حسنین کا، توقیر کا، اور جو حسنین اور یہ توقیر دو بھائی ہیں، یہ منڈی میں کام کرتے ہیں، سبزی منڈی کانا میں. اور ان کے ساتھ ان کے جو دوست ہیں، رامس، باسط خان، ولد بہادر خان اور راجہ جاوید وغیرہ، ان سب کے جو ہے وہ نام جو ہے اس میں شامل کر دیے. اور پولیس جو ہے وہ ان کو اپنے ریڈار پر لے آئی. اور پھر ناظرین، جب بات کھلی تو پتہ لگا کہ یہ ایک ہمارے اندر سے کالی بھیڑ نے یہ حرکت کی. اور ہم تمام واٹس ایپ گروپ میں موجود جتنے بڑے مستند رپورٹرز میں اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اخبارات کے رپورٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو جو ہے اس کالی بھیڑ نے اس سارے معاملے کے اندر ذلیل کروایا. یہ ناظرین صورتحال ہے کہ جیسے پولیس کے اندر، مختلف سرکاری اداروں کے اندر، ریونیو کے اندر، اینٹی کرپشن کے اندر، جتنے بھی محکمے ہیں سب میں کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں. اسی طرح ہمارے صحافیوں میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں کہ جو چند ٹکوں کی خاطر، جو چند پیسوں کی خاطر اس قسم کے جو آپس میں مخالفین کے جو معاملات ہیں ان کو بڑھاوا دیتے ہیں اور اس قسم کی خبریں چلواتے ہیں، انوسنٹ لوگوں کو پھنساتے ہیں. تو ناظرین، اس معاملے کے اوپر میں یہ واضح کر دوں آپ کو کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ اس خبر کی غلط فہمی کے شکار کی وجہ سے ان تمام افراد کے نام چلائے گئے. اور گزشتہ روز میرے پاس جو خبر آئی ہے، ان دونوں مخالف گروپوں کی آپس میں صلح ہو گئی ہے. والٹن کے رہنے والے دونوں مخالف گروپ تھے، آپس میں گولی چلی ہوئی تھی، ان کی مقدمہ درج ہوا تھا، ایک میٹر ان کا چل رہا تھا جس میں ان کی کل جو ہے وہ صلح ہو گئی ہے. اور صلح کے بعد اب میں آپ کو بتا دوں کہ ان دونوں پارٹیوں کی جو اب تک صلح نہیں ہو رہی تھی اس کی وجہ یہی عناصر تھے کہ جو اس قسم کی خبریں، شہباز خان ایک ڈکیت تھا، ڈاکو تھا، جیلا ایک ڈکیت، جمیل الف جیلا ایک ڈکیت، ایک ڈاکو تھا، اس کے ساتھ ان کا تعلق ہی کوئی نہیں. اور ان کے انکاؤنٹر کی خبر کے ساتھ ان چاروں پانچوں کے نام جوڑ دیے کہ جناب یہ سارے جو ہے نا یہ ان کے ساتھی ہیں. اور پولیس جو ہے وہ اس نے کہا پکڑو ان کو، کون ہے یہ؟
جبکہ حقائق اس کے برعکس ہیں. تو اس قسم کی خبریں دینے سے اجتناب کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین یہاں پر بہت سارے یوٹیوبرز بھی اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ اگر دو مخالف گروپوں کی آپس میں دشمنی ہے تو ایک مخالف گروپ سے جو ہے وہ پیسے لیتے ہیں اور دوسرے مخالف گروپ کے جو اوپر لان تان کر رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے آپ نے دیکھے ہیں. اسی طرح اخبارات میں بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ پیسے لیے دوسرے مخالف کے خلاف خبر لگانے کے. تو یہ مخالفین کی خبر کے چکر میں صحافت کو برباد نہ کریں. ہم جیسے صحافیوں کو کہ جو ایک نمبر ہم نے تو خبر دی پولیس کا اینڈ دیکھ کے کہ یار یہ آرگنائز کرائم یونٹ کی خبر ہے اور انہوں نے انکاؤنٹر کیا, یہ ساتھی ہیں فرار ہو گئے ہیں. لیکن اتنا بڑا بلنڈر, اور جس صحافی نے کیا ہے مجھے پتا ہے اس کا, لیکن میں کہتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے اسے. نام نہیں میں لینا چاہتا, لیکن شرم آنی چاہیے اسے جس نے اپنے صحافی بھائیوں کو بھی اس خبر سے گمراہ کیا. گمراہ کرنا کیسے ہیں؟ آج کے بعد کوئی اعتبار نہیں کرے گا اس کی خبر کا, کوئی صحافی بھی, کہ پتہ نہیں یار یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. تو یہ اس طرح کے جو ہے نا وہ کام نہیں کرنے چاہیے. اس ویلاگ کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.